تعالیٰ آپ کی امت کو جہنم سے بچا دے. سبحان اللہ. آپ کی امت کو چونکہ آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میری دعا ہے کہ آپ کی امت کو خدا جہنم سے بچائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کو کرامت عام ہے جانوروں پر بھی. کبھی کبھی یہ ذہن میں، جیسے آج یہ اچانک ذہن میں آ گئی کہ چونکہ آخری دن ہے تو سرکار کرامت کی کو بات کر لیں، اصلاحی پروگرام، پھر زندگی رہی تو پھر اور ہو جائیں گے. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس انداز سے، محبت سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر بوڑھے جانور پر اتنی محبت کرتے ہیں، بوڑھے جانور پر اتنا پیار ہے، تو ہم جیسا بوڑھا انسان مجرم کو اس پر کیسے نہیں ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا. جو ذات والا صفات جن کی رحمت جانوروں پر ہے اور بوڑھے جانوروں پر ہے، تو ان کی رحمت بوڑھے انسانوں پر کیسے نہیں ہوگی؟ یہ ہماری کوتاہی ہے، شومی قسمت ہے کہ ہم نے محبوب پاک علیہ السلام کی عظمت کو، پیار کو پہچانا نہیں ہے. رؤوف الرحیم، میرا مصطفیٰ رحیم ہے. اب رحیم کے لیے دو ایک باتیں ذہن میں رکھیں. رحیم کا معنی رحم کرنے والا. رحم کرنے والے کے لیے دو تین چیزیں ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ رحم کرنے والا مظلوم کے پاس ہو. ایسا نہیں ہے کہ رحم کرنے والا تو یہاں اوسلو میں ہے اور مظلوم بیٹھا ہے پاکستان میں، کیسے رحم کرے گا 12,000 میل پر؟ رحم کرنے والے کے لیے مظلوم کے قریب ہونا ضروری ہے. اگر وہ قریب نہیں ہے تو رحم کر نہیں سکتا. میرے آپ کی مانو جانو کے والی پیارے مصطفیٰ رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اور پوری کائنات مظلوم ہے، پوری کائنات دکھی ہے، پوری کائنات پریشان ہے. بڑا ضروری ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ رسول اللہ پوری کائنات کے قریب ہیں، میرے قریب ہیں، آپ کے قریب ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، اور حضور اللہ کی رحمت ہے، حضور رب کی رحمت ہے، لہذا ان کا کرم ہر مظلوم کے ساتھ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مظلوم کی فریاد کو سن بھی سکتا ہو، اس کے کان بہرے نہ ہوں. اگر آپ کھڑے ہیں، آپ کے سامنے ایک مظلوم چیخ رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہے، درد ہے، مجھے ہسپتال لے چلو، آپ کو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو آپ کیا کریں گے؟ بہرا آدمی مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتا کہ اس کی آواز سن نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے اور ساری کائنات مظلوم ہے. کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، کوئی شمال میں ہے، کوئی دنیا کے کسی خطہ میں ہے. مظلوم جہاں سے آہ نکالے گا مصطفیٰ سنیں گے. اگر وہ مظلوم کی آہ سن نہیں سکتے تو رحیم کیسے ہوں گے؟ رحیم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کے کان ٹھیک ٹھاک ہوں، بہرا پن نہ ہو، اس کے کان سنائی سن سکیں. لہذا محبوب پاک کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے یہ قدرت طاقت دی ہے کہ کوئی مظلوم دنیا کے کسی خطہ سے اسے انہیں پکارے، درود شریف پڑھے تو وہ خود سنتے ہیں. دو باتیں. تیسری بات، رحم کرنے والے کے لیے سننا ہی ضروری نہیں کہ وہ سنے تو اس پر رحم کر لے، یہ بھی ضروری ہے کہ سننے کے ساتھ وہ سمجھتا بھی ہو کہ یہ کہہ کیا رہا. اگر میں ایک انگریزی میں
ایک آدمی فریاد کر رہا ہے، نارویجن ایک چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اور میں جنگلی آدمی ہوں سہیوال کا، مجھے نارویجن کے نون کا بھی پتہ نہیں کہ کیا شے ہے یہ. وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ. سن تو میں رہا ہوں مگر اس کے کام تو میں نہیں آ رہا. کام اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے اس کی زبان کا پتہ ہی نہیں کہ یہ نارویجن کیا بلا ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے. آج تک کتنے دن ہو گئے رہتے ہوئے، ابھی ایک نمبر کا پتہ نہیں. یہ بچے کہتے ہیں تھو تھو، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تھو تھو دادا، اور یہ نارویجن ہے. میں ابھی نہیں سمجھ سکے کہ تھو تھو کیا ہے. یہ حاجی صاحب بھی ہمارے کبھی کبھی ٹیلی فون کرتے ہیں نا، تو وہ نمبر پوچھ دے، یہ دادا تھو تھو تھا تھی، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اور میں بالکل ان پڑھ جاہل کی حیثیت سے پاس بیٹھا رہتا ہوں. یہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں، میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں. کام کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنا کام کر جاتے ہیں، میں جاہل ہوں. میں اس وقت کسی کی مدد کر سکوں گا جب اس کی بات میں سمجھوں بھی، اس کی زبان سمجھوں، اس کی بولی سمجھوں. اگر میں اس کی زبان بولی سمجھ نہیں رہا تو کیا میں کروں؟ کچھ نہیں. محبوب رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، اور دنیا کائنات ساری مظلوم ہے. نارویجن اپنی زبان میں چلا رہا ہے، بنگلہ دیشی اپنی زبان میں چلا رہا ہے، کینیڈین اپنی زبان میں، امریکن اپنی زبان میں، ہندوستان اپنی زبان میں، بلوچی اپنی زبان میں، سندھی اپنی زبان میں، عربی اپنی زبان میں، ایرانی اپنی زبان میں ہے. مصطفیٰ سبھی کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. اگر یہ بات ذہن سے نکال دی جائے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں تو مدد کیسے کریں گے؟ خان صاحب بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. مدد کیسے کریں گے؟ وہ مدد کے لیے ضروری ہے کہ قریب ہو. مدد کے لیے، رحم کے لیے ضروری ہے کہ سنتا ہو. رحم کرنے والے کے ضروری ہے کہ سمجھتا بھی ہو. 3 باتیں. چوتھی ایک اور بات بھی کہی جا سکتی، صرف سمجھنا ہی کافی نہیں، سمجھنا ہی کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ میری جیب میں بھی کوئی شے ہو کہ دے بھی سکوں. اگر میں قریب بھی ہوں، سن بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں، مگر وہ بندہ کہتا ہے خدا کے لیے مجھے 5 کرونے دے دو، تو میں کیا دوں گا؟ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، 5 کہاں سے دوں؟ میں جانتا ہی نہیں ہوں. جیب میری خالی ہے، میری جیب میں پیسے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ 5 روپے دو، میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں، میں کیا دوں؟ رحم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس کچھ ہو بھی، میرے پاس کچھ ہو بھی، جو کہہ رہا ہے اسے دوں. اگر میں رسول پاک علیہ السلام کو یہ سمجھوں کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جیسے میں ہوں ویسے وہ ہیں، تو رحیم تو نہ ہوئے. رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خزانے بھی بھرے ہوں. حضور کائنات کے رحیم ہیں، تو کائنات مظلوم ہے، تو ساری کائنات کو دینے کے لیے خزانے ہونے چاہیے. حضور فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیحا خزائن الارض، لوگوں روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے رب نے مجھے دے دی ہیں. روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اب خزانے ہوں گے تو کام چلے گا. اور پھر ایک مظلوم ہو، وہ 5 روپے مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے 5 دے دوں گا. دوسرا کہتا ہے مجھے ٹوپی دو، چلو میں اپنے سر کی ٹوپی اتار کر دے دوں گا. تیسرا کہتا ہے کہ مجھے جوتا دو، میں زیادہ مہربانی کروں گا اپنوں سے جوتا دے دوں گا. اب یہ 3-4 کو تو میں سنبھال لوں گا. جب کروڑوں ہوں اور کوئی کہے کہ مجھے مکان دے، کوئی کہے مجھے بادشاہ دے، کوئی کہے مجھے بیٹا دے، کوئی کہے مجھے عزت دے، کوئی کہے مجھے خزانے دے، کوئی کہے مجھے تخت دے، کوئی کہے مجھے حکومت دے، مانگنے والے کروڑوں ہوں تو دینے والا بھی پھر وہی ہوگا جو کروڑوں کا مالک ہوگا. اگر اس کے پاس اتنی چیزیں ہیں نہیں تو وہ دے گا کیسے؟ لہذا ماننا ہوگا کہ ان کے پاس خزانے بھی ہوں. 4 باتیں.
ایک اور بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ پھر رحم کرنے کے لیے اتنا ہی نہیں کہ خزانہ ہی پاس ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ مجھے خرچ کرنے کی اجازت بھی ہو۔ اگر میری جیب میں 500 روپیہ ہے مگر میرے بابا نے کہا ہے کہ اگر تو نے اسے خرچ کر لی تیری پٹائی کروں گا، یہ 500 روپے سے محفوظ رکھنا، اگر میری مرضی کے بغیر تو نے کہیں خرچ کر لیے دے دیے تو یاد رکھنا سزا ملے گی۔ پیسے تو میرے پاس ہیں، سن بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں، قریب بھی میں ہوں، جیب بھی بھری بھی ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ مجھے اپنی پٹائی سے ڈر لگتا ہے، تو میں نہیں اس پر رحم کر سکتا۔ کائنات کے شہنشاہ کے پاس سب کچھ خزانے بھی ہوں تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خرچ کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ اگر خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو تو رحم کیسے کریں گے؟ میں محبوب کائنات کے لیے رؤوف بھی ہے، کائنات کے لیے رحیم بھی ہے، اور ان کی رحمت یہاں بھی ہے، قیامت کو بھی ان کی رحمت کام دے، یہاں بھی رحم کر رہے ہیں اور قیامت کو بھی وہ حدیث پاک سن لیں کہ قیامت کو رحمت کا پہلو کیا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے پاس ہم جائیں گے کہ بابا جی ہم پریشان ہیں، تو آپ فرمائیں گے صاحب بلا گئی جاؤ یار آگے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ حدیث پاک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سارے نبیوں کے دروازوں پر دستک دیں گے اور سب یہ کہیں گے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے جاؤ آمنہ کے لال کے پاس جاؤ بھائی، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ سارے نبی، کچھ لوگ حضرات اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ اس دن نبیوں کے پاس کچھ ہوگا نہیں، سب کچھ حضور کے پاس ہوگا۔ کچھ یہ کہتے ہیں، مجھے اس سے اتفاق نہیں۔ میں کیوں کہوں کہ اس دن نبیوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا؟ نبی نبی ہیں۔ اس کی تعبیر یوں کرو کہ سارے نبیوں کے پاس سٹور تو بھرے ہوں گے، خزانے تو بھرے ہوں گے، دولت تو بے تحاشا ہوگی، مگر اس دن پرمٹ ملے گا تو مصطفیٰ کو ملے گا، پرمٹ ملے گا تو آمنہ کے لال کو ہوگا کہ آج ہم نے جو ڈپو کھولا ہے نا، تمہیں چینی مل سکتی ہے تو محمدی ڈپو سے مل سکے گی، باقی سارے لوگوں کے گھروں میں چینیوں کی ڈھیروں کے ڈھیر پڑے ہیں، آٹا پڑا ہے، مگر گورنمنٹ نے نظام کر دیا اپنے ڈپو کھول دیے، تو قیامت کے دن صرف کھلا ڈپو ہوگا تو آمنہ کے لال کا کھلا۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ اب جب حضور کے پاس جائیں گے، محبوب کے پاس، تو آپ پہلے ہی کھڑے ہیں، پہلے ہی کھڑے ہیں، دروازے پر انتظار ہے، مجرموں کا انتظار ہے، کوئی دکھاؤ تو صحیح کائنات ہے کہ اپنے دشمنوں کے بھی انتظار میں کھڑا ہو، جنہوں نے ساری زندگی مخالفت کی۔ میں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، دروشی نہیں پڑھا، محبوب کے حکموں کی اطاعت نہیں کی، انسانوں کے حقوقوں کو پامال کیا، ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں جانی، مگر محبوب کھڑے ہیں۔ جب روتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ سارے دروازوں سے پھر پھرا کر چکر کاٹ کٹا کر اب کسی کام کے نہیں رہے، تو محبوب فرمائیں گے بیٹھو تم نے بڑی دیر کر دی، دیر سے آئے ہو، انا لہا، جو چیز تمہیں مانگتے ہو وہ میرے پاس ہے، آؤ میرے پاس ہے۔ تو حضور کی رحمت کا محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ حویدہ بن کے نکلیں گے۔ جب کوئی نہیں پوچھے گا، ایک آیت قرآن پاک کی ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قرآن مقدس فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، وزن، اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اس آیت کے بعد بہت سے مفسرین نے یہ حدیث نقل کی ہے جس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔
اردو کی تفسیروں میں بھی ہے، عربی کی تفسیروں میں بھی سب۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے امتی کے گناہ بڑھ جائیں گے، اس کی نیکیاں گھٹ جائیں گی۔ اب صلہ یہ ہے کہ جس کے گناہ بڑھ گئے، نیکیاں گھٹ گئی، اسے پکڑ لیا جائے گا، اسے ہتکڑیاں لگ جائیں گی، اسے بیڑیاں لگ جائیں گی۔ فرشتے اس میرے غلام کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، کیونکہ اس کے گناہ بڑھ گئے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں، جانوروں کی طرح اسے ہانک رہے ہیں، جہنم میں لے جائیں گے، جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ راستہ سے گزر ہوگا جناب آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام یہ واقعہ قیامت کو ہوگا، اور حضور نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو بتایا، فرمایا اور سنایا، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں جب آدم میری اس امتی کی حالت کو دیکھیں گے کہ پریشان ہے، پریشان حال ہے، تو آدم علیہ السلام مجھے پکاریں گے اور مجھے بلائیں گے، یا احمد، یا احمد، یا احمد، اے احمد، اے احمد۔ تو میں جلدی سے وہاں دوڑ کر آ جاؤں گا۔ رحمت کا پہلو، قیامت کے دن رحیم رحمت کا پہلو، کہ میں دوڑ کر وہاں آ جاؤں گا۔ میں دیکھوں گا کہ بڑا پریشان ہے، یہ جو پریشان ہے کوئی اوسلو کا ہے، یا کوئی ساہیوال کا کمینہ ہے، یا کوئی دنیا کے کسی خطے کا ہے ضرور، مگر پھنسا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں، مار پڑ رہی ہے، چیخ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ سے عرض کروں گا، یا اللہ، تو نے تو فرمایا تھا کہ محبوب قیامت کے دن میں تیری امت کو معاف کر دوں گا، تو نے فرمایا تھا قیامت کو میں تیری امت کو معاف کر دوں گا، تو یہ بھی تو میرا امتی ہے، مانا کہ جھوٹا ہے مگر ہے تو امتی، دھوکے باز ہے تو امتی، گناہگار ہے تو امتی، سیاہکار ہے تو امتی، جتنا بھی مجرم ہے، مگر کلمہ تو اس نے میرا پڑھا ہوا ہے، مجھے اس نے رسول تو مانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بارگاہ قدس میں جب میں یہ عرض کروں گا تو رب ذوالجلال فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں جیسے میرا محبوب کہتا ہے نا ویسے کرتے ہیں، میرے محبوب سے پوچھو یہ کیا چاہتے کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے میری طرف متوجہ ہو اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں، فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ تم نے میرے اس غلام کو کیوں پکڑا، یہ میرا امتی ہے، اسے کیوں مار رہے ہو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ حضور اس کی نیکیاں گھٹ گئی تھی، گناہ بڑھ گئے تھے، نیکیاں گھٹ گئی تھی، گناہ بڑھ گئے تھے، اس لیے ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا اچھا تولو، میرے سامنے تولو، اس کی نیکیوں اور برائیوں کو ترازو پر رکھو، نیکیاں بھی رکھی جائیں گی، برائیاں بھی رکھی جائیں گی۔ نیکیاں تو تھی ہی نہیں اس بیچارے کی، نامہ عمل میں تھا ہی کچھ نہیں، گناہ ہی گناہ تھے، گناہوں کا پلہ بھاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر آپ اس وقت جب اس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا، حضور اپنی جیب سے کوئی کاغذ کا پرزہ نکال کر نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے، اس سے وہ پلہ بھاری ہو جائے گا۔ عین اسی وقت جب نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا تو فرشتے، جہنم کے فرشتے دڑکی لگا گئے، ہتکڑیاں کھل گئیں، بیڑیاں کھل گئیں، وہ جہنمی لباس جو اس بندے نے پہلے پہنایا گیا تھا اسے، وہ اتار دیا جائے گا، جنت سے لباس آ جائے گا،
जहन्नम के फरिश्ते गए, जन्नत के फरिश्ते आ गए। यही बंदा जिसे मुजरिमों जानवरों की तरह मार मार कर हाँक कर दोज़ख को ले जाया जा रहा था, अब वही बंदा है जिसे दूल्हा बनाकर जन्नत को ले जाया जा रहा है। अब ये हसीन दूल्हा, इसके बराती फरिश्ते हैं, जुलूस निकला है। जुलूस मत थोड़ी देर आगे जाकर ये बंदा कहेगा फरिश्तों से कि यार मुझे जरा इस मौसम से बात तो कर लेने दो, जिन्होंने जो मेरे दुखों में काम आए। मेरी माँ काम नहीं आई, मेरा बाप काम नहीं आया, दोस्त बेली यार सज्जन मित्र रिश्तेदार कोई यहाँ काम नहीं आया। जो मेरे बंदा काम आया है मुझसे दो बातें तो करने दो। फरिश्ते कहेंगे कर ले, जुलूस रुक जाएगा। ये बंदा, हुजूर फरमाते ये बंदा मेरी तरफ तवज्जो करके कहेगा जी बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ा आपका शुक्रिया, बड़ा आपका करम। आप, मेरी माँ नजर नहीं आई, बाप नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया, आपने मेरी मदद की, मुझे जहन्नम से बचाया, मेहरबानी करें। मुझे पता नहीं, ये तो फरमा दें आप हैं कौन। इस बेचारे को पता नहीं कि ये कौन है। आप बताएं आप कौन हैं? इतनी हसीन शक्ल है आपकी, मैंने कभी आपको देखा नहीं। आज आपने आकर मेरी मदद की है, मुझ पर रहमत बरसाई है, कौन है? हुजूर फरमाते हैं मैं उसे कहूंगा आना नबीयों का मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे गुलाम मैं तेरे नबी हूं, रसूलुल्लाह हूं। इस पर वो और ज्यादा शुक्रिया अदा करेगा, और ज्यादा शुक्र के अल्फाज कहेगा जी बड़ी मेहरबानी। अब एक बात रहेगी, वो भी फरमा दे। ये तो मुझे पता चल गया कि आप मेरे रसूल हैं, मगर वो कागज का एक पुर्जा था, वो पुर्जा कागज का जो आपने जेब से निकाला और तराजू पर रखा, जिसने मेरी नेकियों को भारी कर दिया था, वो क्या था? मेरे पल्ले तो कोई अमल नहीं, नमाज रोजा हज ज़कात खाली हूं मैं तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे गुलाम, हुजूर फरमाते हैं कि मैं कहूंगा मेरे गुलाम वो दुरूद शरीफ था, बातों को पढ़ा करता था, आज वो बात ये थी कि महबूब दुनिया में भी रहीम है, कब्र में भी रहीम है, हशर में भी रहीम है, आखिरत में भी रहीम है। अब ये दुरूद शरीफ, ये हमारी महफिल यूं समझें कि इस उन्वान से एक कल की महफिल है, क्योंकि ये दुरूद शरीफ की बात आ गई कि वो दुरूद शरीफ था। दुरूद शरीफ के सिलसिला में चंद एक बातें कल होंगी, जो महफिल आखिरी महफिल होगी। खुदा करे कि हमारी सारी महफिलें कबूल हों और जिंदगी में फिर हयाती हो, फिर भी मुलाकात की समान इस दौरे की आखिरी मुलाकात, इस दौरे की। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये दौरा 20-21 दिन का है। शायद आप कुछ देर से रह रहे हैं, मगर मुझे ये नहीं, आप दावे से नहीं कह सकेंगे कि कोई बंदा मजहबी आया है जो उसने 20 दिनों में 35 तकरीरें की हैं। मेरे ख्याल में आपके रिकॉर्ड में ये बात नहीं होगी। अगर कोई है तो मुझे बताएं, ताकि मैं सोच सकूं कि आप सही कह रहे हैं कि जिसने यहाँ 20 दिन डेरा लगाया है और 20 दिन में 35 तकरीरें रिकॉर्ड करवाई हैं। नहीं है, और यकीनन मेरा ख्याल नहीं होगा, यकीनन मेरा ख्याल नहीं होगा। अंदाजा है कि 100% नहीं होगा। अगर कोई है तो ठीक है, मैंने उनकी नकल कर ली। अगर कोई आया है तो मैंने उसकी नकल की है। अगर कोई नहीं आया और इस सिलसिला में मैं ही पहला हूँ इतने दिन आपके पास गुजारने वाला, तो मेरा हक पहुँच जाए कि मैं आपसे दुआ की दरखास्त करूँ। अगर ये मेरी बातें याद रह जाएं आपको, तो मैं दरखास्त करूँगा आप मेरे हक में दुआ करेंगे।
اللہ کریم حضور کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی ساری محفلوں کو قبول فرمائے. اور آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. میں خیریت سے جا بھی جلدی اس لیے رہا ہوں کہ وہاں انگلینڈ میں 6 ہفتے کی پابندی لگاتے ہیں عمرے کے لیے. اللہ کرے کہ وہ پابندی ختم ہو تو میں جلدی حاضری دے سکوں. اگر خیریت کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوا تو وہاں بھی آپ کے لیے دعا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إله العالمين الحمد الشريف موفستین قرآن شریف آیات مقدسہ سورہ مطہرہ کا ثواب حضور پاک علیہ السلام کے دربار گوہر میں پہنچا. اس محفل شریف کا ثواب دربار مصطفیٰ میں پہنچا. حضور پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء و مرسلین تک پہنچا. صحابہ کرام تک پہنچا. تابعین تک پہنچا. تبع تابعین تک پہنچا. اہل بیت اعظام تک پہنچا. تمام سلاسل اولیاء سلسلہ عالیہ چشتیہ فریدیہ قادریہ غوثیہ نقشبندیہ مجدیہ سہروردیہ کے اولین و آخرین تک پہنچا. اے رب ذوالجلال رحم فرما. اے خلاق کائنات ہم تیرے گناہگار بندے تیرے سیاہکار بندے تیرے خطا کار بندے تیرے مجرم بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. ہمیں معاف کر دے. اے رب ذوالجلال ہمیں معاف کر دے. یا رسول اللہ رحم ہو. اے اللہ کے محبوب میں نے آپ کے رحیم ہونے کا ذکر کیا آپ کی رحمت کا ذکر کیا اپنے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں آپ کی عالمگیر رحمت کا ذکر کیا ہے. حضور خدا کے لیے اسی رحمت کا واسطہ ہمیں معاف کر دیں. حضور ہم آپ کی امتی ہیں ہمیں معاف کر دیں. گناہگار امتی ہیں معاف کریں. سیاہکار امتی ہیں معاف کریں. خطا کار امتی ہیں معاف کریں. مجرم امتی ہیں معاف کریں. نالائق امتی ہیں معاف کریں. گستاخ امتی ہیں معاف کر دیں. حضور رحم فرمائے. اپنی رحمت کا صدقہ موت کے وقت حضور کی زیارت میں نصیب ہو. حضور اپنی رحمت کا صدقہ قبر میں آپ کی پہچان نصیب ہو. حضور آپ کی رحمت کا صدقہ قیامت کے دن آپ کا دامن شفاعت نصیب ہو. حضور آپ کی رحمت کا صدقہ جنت میں آپ کا ساتھ ہو. یا اللہ ان عزیز بیٹوں پر ان عزیز بیٹیوں پر رحم فرما. یا اللہ جتنا انہوں نے حوصلے والوں نے تیرے اس گناہگار بندے سے پیار کیا محبت کی ہے انہیں اس محبت کے عوض میں اپنی محبت عطا کر. اپنے محبوب پاک کی محبت عطا کر. یا اللہ ان عزیز بیٹوں کے رزق میں برکت ہو. معاش اچھا ہو. بیٹیوں کا نصیب اچھا ہو. بیٹیوں کا بخت بلند ہو. یہ اپنے گھروں میں امن سکون کی زندگی گزار سکیں. اے رب ذوالجلال رحم فرما. یا اللہ جامعہ فریدیہ کی خیر ہو. جامعہ کے اساتذہ طلباء معاونین خدام کارکنان سب پر رحم ہو. جامعہ کے فقیروں مسکینوں غریبوں یتیموں طلباء کا صدقہ ہم سب پر رحم فرما. مدینہ منورہ کے غریبوں مسکینوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے. مکہ پاک کے فقیروں مسکینوں غریبوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے. عالم اسلام کے یتیموں کا صدقہ ہم پر رحم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار.
لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله تعالى على حبيبه سيد الانبياء محمد وعلى آله وصحبه.